اسلامی تصوف اور شاعری میں جو مقام مولانا رومی کا ہے وہ شاید ہی کسی اور کا ہو، مگر ترکوں میں ایک ایسا شخص بھی گزرا ہے جس کو ترک مولانا رومی سے بھی زیادہ مرتبہ اور مقام دیتے ہیں۔ پاکستان میں جو مقام شاید علامہ اقبال کا ہے، ترک تاریخ میں وہ مقام یونس ایمرے کا ہے۔ عشق حقیقی میں جو نام اور مقام یونس ایمرے نے کمایا، شاید ہی تاریخ میں کسی اور کو ویسا مقام ملا ہو۔ جلال الدین رومی اور شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے دور میں تصوف میں قدم رکھنے والا یونس ایمرے ان سے زیادہ ممتاز ہو گیا۔ یونس ایمرے نے ابن عربی کی ہی طرح شاہی نوکری چھوڑ کر تصوف کے میدان میں قدم رکھا اور پھر اپنی ساری زندگی فقیرانہ ہی گزار دی۔ یونس ایمرے کی شاعری کا آج صدیوں بعد بھی اس مادی دنیا میں درست اطلاق ہوتا ہے، اور آج ہمارے وزیر اعظم عمران خان نے بھی یونس ایمرے کی زندگی پر فلمائے گئے ڈرامہ کو دیکھنے کی تلقین کی ہے۔ یونس ایمرے کی حقیقی زندگی، شاعری اور اس کی تاریخ جاننے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یونس ایمرے 1238 میں ترکی کے سارے نامی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ اس وقت کونیا پر سلجوق ترکوں کی حکومت تھی اور اناطولیہ پر منگولوں کی شورش برپا تھی۔ سلجوق حکومت اپنے آخری دور سے گزر رہی تھی۔ کونیا میں جلال الدین رومی دنیا کو اپنے علم سے منور کر رہے تھے، تو اناطولیہ کے جنگلوں میں محی الدین ابن عربی اپنے تصوف سے لوگوں کی اصلاح میں مصروف تھے۔ یونس ایمرے کا تعلق ایک غریب خاندان سے تھا۔ انہوں نے عین جوانی میں علم کی غرض سے کونیا کا سفر کیا تاکہ وہ تعلیم حاصل کر کے کسی سرکاری عہدے پر تعینات ہو سکیں اور اپنے خاندان کی غربت کا خاتمہ کر سکیں۔ یونس ایمرے انتہائی ذہین و فطن انسان تھے۔ انہوں نے بہت ہی کم عرصے میں بہت سی کتب زبانی یاد کر لیں، اور انہوں نے جلد ہی سلجوق سلطنت میں قاضی کا عہدہ حاصل کر لیا۔ ان کو سلطنت روم کے ایک علاقے میں قاضی تعینات کر دیا گیا۔ اپنے عدل و انصاف سے وہ علاقہ میں مشہور ہو گئے۔ سلجوق سلطنت کے پایہ تخت کونیا میں ہی جلال الدین رومی کی خانقاہ تھی، جہاں دنیا سے قطع نظر ہو کر روزانہ عشق و ذکر کی محفل سجتی تھی۔ معارفت کی محفل اور مراقبے کی خاموشی سے عشق بے خودی میں خانقاہ کے در و دیوار رقص کرتے۔ یونس ایمرے تصوف کو بیکار سمجھتے تھے اور ایسی محافل سے دور بھاگتے تھے۔ مگر ایک دن قاضی یونس ایمرے کے دربار میں ایک درویش آئے۔ اس درویش کا نام تاب تقوب ایمرے تھا۔ اس درویش سے ملنے کے بعد قاضی یونس ایمرے کی زندگی بدل گئی۔ پہلی ملاقات کے بعد قاضی یونس ایمرے نے اس درویش سے پے در پے کئی ملاقاتیں کی۔ ان ملاقاتوں سے قاضی یونس ایمرے تصوف کی جانب مائل ہو گئے۔ قاضی جیسا بڑا سرکاری عہدہ جس کے لیے یونس ایمرے نے لڑک پن میں ہی کونیا جیسا طویل سفر کیا، وہ اسے چھوڑ کر کونیا کے ایک ولی اللہ کے درگاہ پر پہنچ گئے۔ قاضی اور شاہانہ پن ختم کرنے کے لیے شیخ نے یونس ایمرے کو درگاہ کی صفائی اور درگاہ کے لیے جنگل سے لکڑیاں لانے کا حکم دیا۔ اپنے سپاہیوں کے ہمراہ شاہانہ انداز میں درگاہ پر آنے والا یونس ایمرا درگاہ پر جھاڑو لگانے لگا۔ غرور و گھمنڈ کو مکمل ختم کرنے کے لیے یونس ایمرے اپنے شیخ کے حکم سے شہر میں بھیک مانگنے لگے۔ یونس ایمرے نے اپنے شیخ تاب تقوب ایمرے کے حکم بجا لاتے ہوئے اپنی زندگی کے 40 سال ان کے قدموں میں گزارے۔ اسی دوران یونس ایمرے کی شادی بھی تاب تقوب ایمرے کی بیٹی سے ہوئی۔ یونس ایمرے نے قرآن و حدیث اور تصوف میں کمال حاصل کیا۔ یونس ایمرے مولانا رومی کے ہم عصر تھے، مگر عمر میں رومی سے 31 برس چھوٹے تھے۔
مولانا نے اپنے شاہکاروں میں ترکی زبان کی اصطلاحات اور محاوروں کو فارسی زبان میں پیش کیا، جبکہ یونس ایمرے نے اپنی مادری زبان ترکی میں ہی لکھنے کو ترجیح دیا۔ یونس ایمرے بستی بستی گھوم کر غریبوں کے لیے نظمیں کہتے تھے۔ یونس ایمرے کا کلام عام اور فہم زبان میں تھا۔ ان کا کلام بہت جلد زبان زد عام ہو گیا، یوں آپ کو رومی سے بھی بڑا عوامی شاعر مانا جانے لگا۔ یونس ایمرے نے 1328 میں وفات پائی۔ یہ وہ دور تھا جب ترکی میں سلطنت عثمانیہ کا قیام عمل میں آ چکا تھا۔ یونس ایمرے کی یاد میں اس شہر کا نام یونس ایمرے رکھ دیا گیا۔ آج بھی اس شہر کو یونس ایمرے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔